معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے بے شک اپنے نفس کو قابو میں رکھنا تقوی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں روزہ رکھتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے، لیکن کیا ہمارا ایمان اور جوش و خروش ابھی بھی رمضان کے آغاز جیسا ہی ہے یا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے؟ ایک ایسے انسان کے طور پر جو ہمیشہ اپنی عبادات میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اس سال کے لیے پہلے سے بہتر عبادات کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ ہم یقینی طور پر قرآن کی تلاوت کے معیار کو بہتر بنا رہے ہیں، پوری اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور افطار کے وقت فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ خوبیاں ہم میں ہونی چاہیے کیونکہ ہم حقیقی مومن ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رمضان صرف ایک رسم اور رواج بن کر رہ جائے، جس میں نہ روح ہو، نہ بھوک کا مقصد پتہ ہو، اور نہ عبادت کے کوئی اثرات ہماری روح پر مرتب ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، جبکہ ہماری صحت بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے۔ یہ محض ایک فطری عمل نہیں ہے، بلکہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کے آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رمضان کو یوں ہی گزرنے نہ دیں جیسے ہوا کا جھونکا آیا تھا اور گزر گیا۔ ہر لمحے کو نیکیوں کے کھیت میں تبدیل کریں، ہر سجدے کو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ کے سامنے قیام اللیل کو اس پل کے طور پر استعمال کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں قریب کرے قبل اس کے کہ ہماری روح قبض کر لی جائے۔ معزز سامعین و حضرات، روزہ محض بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل و زبان اور اعمال کو ان چیزوں سے روکنے کا بھی نام ہے جو ہمارے روزے کے ثواب میں کمی پیدا کر سکتی ہیں۔ دن کے وقت ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں، جبکہ رات کے وقت ہم اپنے آپ کو مختلف عبادات کے ذریعے رمضان کو زندہ کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس مقدس مہینے میں عبادات کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ مسلسل ادا کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہمیں استقامت حاصل ہو سکے۔ ہم اپنے رمضان کے روزے کے دن کا آغاز فجر کی نماز باجماعت طریقے سے ادا کر کے کریں۔ اس کے بعد جتنا ممکن ہو سکے 1 یا 2 صفحات قرآن کی تلاوت کریں، چاہے وہ ہمیں مشکل ہی کیوں نہ لگے۔ اس کے بعد کم از کم 2-4 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی فرض نمازوں کو بھی باجماعت ادا کرنا نہ بھولیں، خواہ وہ مسجد میں ہوں، کام کی جگہ پر ہوں، رہائشی علاقے کی مسجد میں ہوں یا دیہات کی مسجد میں ہوں۔ محترم سامعین و حضرات، اگرچہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایک اور دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے جو جس کا نام نفس ہے، کیونکہ نفس اپنی چالاکیوں میں مصروف رہتا ہے۔ نفس ہمیں جھوٹ بولنے، افطار کے وقت اسراف کرنے، تراویح کی نماز چھوڑنے اور دیگر عبادات میں سستی اور کوتاہی کرنے پر اکساتا ہے۔ اگر عام دنوں میں ہم اپنی کمزوریوں کا بہانہ بناتے ہیں، تو اب جب اللہ کی رحمت کے دروازے مکمل طور پر کھلے ہیں، ہمارے پاس کیا بہانہ باقی رہ گیا ہے؟ رمضان محض ایک مہینہ نہیں ہے جو وقت کے ساتھ آتا ہے اور چلا جاتا ہے،
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص دعوت ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ افسوس کہ اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ کر سکیں جبکہ موقع ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ تصور کریں کہ اگر یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پشیمان کھڑے ہونا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے، اپنے ایمان کو بلند ترین سطح تک پہنچانے کا عزم کرنا چاہیے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا نہ صرف ایک کوشش ہے بلکہ یہ ہماری ایمان کی تکمیل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری قدم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ رمضان میں ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکیں، نہ صرف بھوک اور پیاس سے بلکہ ان تمام خواہشات سے جو گناہ کا سبب بن سکتی ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، اس بابرکت مہینے میں عبادات کو بڑھانے کی بھرپور کوشش کریں، خاص طور پر نوافل جیسے کہ تراویح کی نماز جو سنت موقدہ ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تاہم تراویح کی نماز کی ادائیگی کے جوش میں عشاء کے بعد کی سنت موقدہ نماز کو نظر انداز نہ کریں جو فرض نماز کا تکملہ ہے اور ہماری فرض نماز میں موجود کمی کو پورا کرتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ روزہ دار عشاء کی نماز کے بعد گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں یا موبائل فون میں مصروف ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وقت سنت موقدہ نماز ادا کرنے کے لیے مختص ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے ہے۔ در حقیقت نفل نمازیں محض ایک عبادت نہیں ہیں بلکہ یہ نماز کے حوالے سے ہماری زندگی میں نظم و ضبط کی بھی تربیت دیتی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ اور نفل دونوں عبادات کو اہمیت دیں تاکہ یہ رمضان حقیقی معنوں میں ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی کا، برکت اور روحانی ترقی کا ذریعہ ثابت ہو۔ معزز سامعین و حضرات، رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مسجدوں اور گھروں میں جاری تلاوت قرآن کے حلقے قابل تعریف ہیں کیونکہ یہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تلاوت قرآن کا حقیقی مفہوم صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس طرح پڑھنا جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ یعنی ایک شخص پڑھتا ہے جبکہ دوسرا اس کی تصحیح کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت کے ساتھ درستگی کی نشاندہی کریں اور جو تصحیح کی جا رہی ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں اور اس کو صحیح کریں۔ معزز سامعین و حضرات، رمضان کے اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے جبکہ بہت سے لوگ اس رمضان کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا اللہ کا شکر گزار بنیں اور اس کے ہر لمحے کو عبادت میں گزاریں۔ آئیے ہم سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ دعا کو اپنائیں۔ اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطایا وعملی وکل ذالک عندی۔ یا اللہ میری تمام خطاؤں کو معاف فرما، چاہے وہ میں نے مذاق میں کی ہوں یا سنجیدگی میں کی ہوں یا بھول کر کی ہوں یا جان بوجھ کر کی ہوں، کیونکہ یہ سب میرے اندر موجود ہے۔
جزاک اللہ خیر کثیر.